الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج کا ہمارا یہ ہفتہ وار سنتوں برا اجتماع پنجاب کے شہر حافظ آباد کے فیضان مدینہ سے مدنی چینل پر آپ لائیو دیکھ رہے ہیں۔ آئیے آج کے موضوع کی طرف بڑھنے سے پہلے نبی الانبیاء تاجدار ارض و سما حبیب کبریا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے کے تعلق سے ایک حدیث مبارکہ سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ میرے آقا میرے مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیس من عبد یصلی علی الا بلغنی صوتہ حیث کان۔ میرا جو بھی امتی مجھ پر درود پڑھے وہ جہاں کہیں بھی ہو، اس کا پڑھا ہوا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ نیت کر لیجئے اللہ عز و جل کی رضا پانے، ثواب کمانے اور اپنی آخرت بنانے کے لیے ابتدا سے لے کر انتہا تک، یعنی شروع سے آخر تک توجہ کے ساتھ بیان سننے کی سعادت حاصل کروں گا۔ جو سیکھیں گے سب کو سکھاتے چلیں گے، دیے سے دیے کو جلاتے چلیں گے۔ اللہ پاک اپنی رحمت سے مالا مال فرمائے۔ انسان اپنی ذات کے اعتبار سے بہت حریص ہوا کرتا ہے، اپنے معاملات میں بہت زیادہ دلچسپی لینے والا ہوتا ہے۔ اپنے معاملات اوپر نیچے ہو جائیں اس کی طرف تصور بھی شاید نہ ہوتا ہو، نہیں اس کا بہت زیادہ اہتمام کیا جاتا ہے۔ اور ایک چیز عام طور پر جو دیکھنے میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ بندہ اپنی زندگی میں مختلف طرح کے گول سیٹ کرتا ہے، اپنا ہدف طے کرتا ہے، اس ہدف کو حاصل کرنے کے لیے کوشش شروع کرتا ہے، اور اگر کسی وجہ سے کامیابی نہ ملے تو اب اس کے اسباب تلاش کرنے کی طرف نکلتا ہے۔ اور بعض اوقات ایسی صورت بھی ہمارے سامنے آتی ہے کہ ایک ٹارگٹ سیٹ کر کے یہ میدان میں اترا، اسے لگا کہ یہاں نتیجہ نہیں ملے گا، یہ مرضی کا نتیجہ نہیں ملے گا، تو فوری طور پر نہ یہ لائن بھی چینج کرتا ہے۔ ہمارے سامنے کئی ایک مثالیں اس کی ہوں گی، میں صرف ایک مثال آپ کے سامنے رکھ کے یہ تمہیدی گفتگو کے طور پر یا اپنے موضوع کی طرف لانے کے لیے، تھوڑی توجہ دلانے کے لیے یہ بات آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ ایک آدمی نے کاروبار شروع کیا، اگر تو جو ایک ٹارگٹ سیٹ کر کے چلانا کہ منتھلی اتنی آمدن مجھے ہونی چاہیے، وہ اس کو مل رہی ہے، تو یہ سر پھینک کے اپنا کام کرتا چلا جائے گا۔ مرضی، ہدف، سوچ کے مطابق، ذہن کے مطابق پیسے آ رہے ہیں تو یہ چلتا چلا جائے گا، اس سے اچھے آ رہے ہیں تو اور خوش ہو کر دوڑے گا۔ لیکن اگر مرضی کا نتیجہ نہیں مل رہا نا، تو آپ دیکھتے ہوں گے کہ ایک آدمی نے ایک کاروبار شروع کیا، ٹھپ کیا، کلوز کیا، دوسری راہ کی طرف بڑھا، وہ تھوڑی دیر چلایا،
وہ 6 مہینے سال اس فیلڈ میں رہا، اس کے بعد پھر لائن تبدیل کی، پھر کسی اور راہ کی طرف بڑھا۔ تو بعض اوقات لوگوں کی زبانوں پر بھی اس طرح کے جملے آتے ہیں، یار اس کی سمجھ نہیں آتی، یہ روزانہ ایک نیا کام لے کے بیٹھا ہوتا ہے۔ پھر فوری ایک ہمارے سامنے آتا ہے کہ جناب اس نے ایک کام شروع کیا اور اسی کام کا ہو کے رہ گیا۔ یہ کام جو اب اس نے شروع کیا اور اس کام ہی کی طرف اس کی توجہ چلی گئی، تو بالکل سیدھی سی بات ہے کہ پہلے کاموں میں نتیجہ مرضی کا نہیں ملا تھا، اب اس کام میں نتیجہ مرضی کا ملا، آگے بڑھا۔ کام شروع کیا، نتیجہ مرضی کا نہیں ملا نا، تو اب یہ ہوا کرتا ہے کہ یہ بیٹھ کر نا سر پکڑ کے غور کرتا ہے، سوچتا ہے، اور خیالوں کی دنیا میں نکلتا نکلتا پتہ نہیں کدھر سے کدھر جاتا ہے۔ یار نتیجہ مرضی کا کیوں نہیں ملا، وجہ تلاش کرو۔ یہ وجہ تلاش کرتے ہوئے مختلف طرح کے اسباب پر غور کر رہا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی نے دکان شروع کی، نتیجہ مرضی کا نہیں ملا، تو سب سے پہلی چیز جو اس کے ذہن میں آتی ہے، جس پوائنٹ پر میں نے اپنا کاروبار شروع کیا تھا، کیا اس کام کے لیے یہ جگہ سوٹیبل تھی؟ یہاں یہ کام کیا جا سکتا تھا؟ یار کام تو کیا جا سکتا تھا، گاہک بھی اس جگہ پر ہے، اس جگہ پر کسی قسم کی کوئی ٹینشن والا ماحول بھی نہیں تھا، کام تو ہو سکتا تھا، نتیجہ مرضی کا کیوں نہیں ملا؟ اب اس کے بعد یہ آگے بڑھے گا۔ یہ پہلا تھا لوکیشن، لوکیشن ٹھیک تھی، لوکیشن میں کسی اعتبار سے کوئی ٹینشن والی صورت نہیں تھی۔ اب یہ آگے بڑھے گا، میری دکان میں مطلوبہ مال مکمل مقدار جتنی چاہیے تھی اتنی مقدار میں تھا؟ مال کم ہونا تو پھر بھی گاہک نہیں آتا۔ اگر کسی دکان کے بارے میں پتا ہو کہ مجھے 10 چیزیں خریدنی ہیں، یہاں سے تو 3 ملیں گی یا 4 چیزیں ملیں گی، 6 چیزیں لینے کے لیے پھر آگے جانا پڑے گا۔ تو اب ذہن میں آتا ہے یار 6 چیزیں لینے کے لیے آگے جانا ہے تو یہ 4 بھی وہاں سے مل جائیں گی، مجھے ادھر جانے کی کیا ضرورت ہے، آگے بڑھو۔ تو مطلوبہ مال جتنا عام طور پر گاہک کو چاہیے ہوتا ہے وہ میرے پاس موجود ہے، مال بھی پورا ہے، چلو لوکیشن بھی ٹھیک ہے، مال بھی پورا ہے، تو پھر کمی کیوں ہے، پھر نتیجہ مرضی کا کیوں نہیں ملا؟ تو اب یہ سوال پہ سوال ذہن میں آتے چلے جائیں گے، یہ اور آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ کہیں ایسا تو نہیں کوالٹی کمپرومائز ہو رہی؟ گاہک تو کوالٹی مانگتا ہے نا، اگر کوالٹی والی چیز آپ دے رہے ہیں تو آپ کی دکان پر آئے گا، وگرنہ 1 مرتبہ آئے گا، 2 مرتبہ آئے گا، ہر مرتبہ بار بار کو دھوکہ کھانے آپ کی دکان کی سیڑھی تھوڑی چڑھے گا۔ کوالٹی بھی کمپرومائز نہیں ہے تو پھر گاہک کیوں نہیں آ رہا، پھر نتیجہ مرضی کا کیوں نہیں مل رہا؟ اب اس کے بعد ایک چیز ذہن میں اور آتی ہے کہ ایسا تو نہیں کہ میرے ریٹ مارکیٹ سے ہٹ کر ہوں۔ اب یہ اگلی وجہ کی طرف بڑھا نا، ریٹ بھی ٹھیک ہے، اچھا ریٹ بھی ٹھیک ہے، پھر نتیجہ کیوں نہیں نکل رہا؟ پھر ساتھ ہی ایک ذہن میں اور چیز آتی ہے کہ جن کو میں نے اپنی دکان پر سودا بیچنے کے لیے رکھا ہوا ہے، ان کا آنے والے کسٹمر کے ساتھ رویہ کیسا ہے؟ یہ بھی ایک چیز ہوتی ہے جس کی طرف عام طور پر توجہ کی جاتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ رویہ اگر نامناسب ہونا تو بعض اوقات ہزاروں کا مال نکلوایا ہوا بھی بندہ چھوڑ کے چلا جاتا، نہیں یار تجھے بات کرنے کی تمیز نہیں، تجھے سودا میں کیوں لوں، نکل جاتا ہے، نہیں مال لیتا۔ اور اگر کسی دکان پر کوئی گاہک آیا نا کچھ چیز خریدنے کے لیے، اس کو اپنی مرضی کی چیز وہاں دستیاب نہیں ہے، لیکن سامنے والے کا بولنے کا انداز بڑا میٹھا ہوتا ہے، وہ پیار سے، محبت سے، نرمی سے، اپنائیت والا ماحول بنا کے نا کوئی 10 12 20 ہزار کا سامان ہو سکتا پکڑا دے، اور یہ بڑے آرام سے مال لے کر نکل جاتا ہے، اور اس کی توجہ اس چیز کی طرف نہیں جاتی جو چیز لینے کے لیے آیا تھا وہ تو ملی نہیں۔ تو آنے والے کے ساتھ میں نے جو بندے مقرر کیے ہوئے ان کا رویہ کیسا ہے، اب یہ دیکھنے کی طرف گیا، رویہ بھی ٹھیک ہے، چل رویہ بھی ٹھیک ہے تو نتیجہ مرضی کا کیوں نہیں ملا؟ اب یہ آگے سے آگے جا رہا ہے نا، جب ظاہری طور پر کوئی وجہ سمجھ نہیں آئی نا، تو اب ذہن میں ایک آواز آتی ہے اور کسی کی طرف سے بعض اوقات مشورہ بھی ملتا ہے، یار کوئی حساب کتاب تو لگواؤ، کسی نے کوئی جادو نہ کر دیا ہو، وہ کسی ظالم کی نظر نہ کھا گئی ہو، کوئی اور اس طرح کا ایشو نہ بن گیا ہو جس کی وجہ سے تم اس آزمائش سے دوچار ہو، ذرا جا کے کوئی حساب کتاب تو لگواؤ۔ اب یہ حساب کتاب لگوانے کے لیے نکلا، کبھی کسی طرف کبھی کسی طرف، بابا جی حساب لگا کے بتا دیں میری دکان پہ کوئی جادو تو نہیں ہے؟ چاہے اس میں بھی بعض اوقات ہو سکتا ہے پتہ نہیں کس کے ہاتھے چڑھ جائے گا، جب بعضوں کا انداز اس طرح کا ہوتا ہے کہ اگر آنے والے کو بتایا نا تجھے کچھ بھی نہیں تو اسے اطمینان ہی نہیں ہوگا، اب کچھ نہ کچھ تو اسے بتانا ہے نا، اب اسے کوئی لمبی سی بات بتاؤ تاکہ یہ مطمئن ہو کر جائے۔ اللہ کا فضل ہے، دعوت اسلامی کے ہاں جو روحانی علاج کا ہمارا ایک پورا شعبہ ہے، ان کے ہاں جو استخارے میں آ رہا ہوتا ہے نا وہ بالکل واضح طور پر بتا دیا جاتا ہے۔
قدرتی آزمائش ہے، بتا دیا جائے گا، کوئی کچھ مسئلہ نہیں ہے، بتا دیا جائے گا، جادو نظر ٹونا ہے کوئی اور اس طرح کی صورت ہے تو واضح طور پر بتا دیا جائے گا۔ لیکن جہاں اس کو باقاعدہ کاروبار بنانے کا سلسلہ کیا جائے تو وہاں ایک کالا بکرا، ایک مرغا، تو یہ تو وہ تو اس طرح وہ پوری لسٹ بعض اوقات دی جاتی ہے۔ تو میں جو چیز آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں نا وہ یہ ہے کہ یہ بندہ ایک ٹارگٹ سیٹ کرتا ہے، اس کے حصول کے لیے آگے بڑھتا ہے، اور اگر نتیجہ مرضی کا نہ ملے نا تو یہ وجہ تلاش کرنے کے لیے نکلتا ہے کہ وجہ تلاش کرو کہ وجہ کیا ہے، نتیجہ مرضی کا کیوں نہیں ملا۔ یہ جتنی باتیں آپ کے سامنے ابھی میں نے عرض کی ہیں نا، اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھیے گا، اور اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے نا میں قرآن کے 2 مقامات آپ کے سامنے پڑھنے جا رہا ہوں، ان پہ بھی غور کرتے چلے جائیے گا۔ میں دوبارہ توجہ دلانے کے لیے آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں، یہ انسان ٹارگٹ سیٹ کرتا ہے، ہدف طے کرتا ہے، اس ہدف کے حصول کے لیے کوشش کرتا ہے، نتیجہ مل جائے تو ٹھیک، اور اگر نتیجہ مرضی کا نہ ملے نا تو یہ وجہ تلاش کرنے کے لیے نکلتا ہے کہ وجہ کیا ہے، مجھے نتیجہ مرضی کا کیوں نہیں ملا۔ اب آئیے پہلی آیت کریمہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، یہ سورۃ البقرہ کی آیت کریمہ ہے، اور سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 183، اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ابھی یہ زکوٰۃ اپنے اختتام پہ پہنچانا، زکوٰۃ سے پچھلا مہینہ تھا شوال۔ یہ جو آیت کریمہ بھی آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی ہے نا، یہاں کے حاضرین، مدنی چینل کے جملہ ناظرین توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالی جل جلالہ نے روزے کا مقصد بیان فرمایا۔ اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا، اور یہ صرف تم پر نہیں، تم سے پہلوں پر بھی روزہ فرض کیا گیا تھا۔ روزہ فرض کرنے کا مقصد کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے لعلکم تتقون، یہ روزہ اس لیے تم پر فرض کیا گیا تاکہ تمہیں تقوی کی دولت ملے۔ یہ روزہ تقوی سکھانے کے لیے آیا، اور یہ روزہ اس لیے فرض کیا گیا تاکہ تمہیں تقوی کی دولت ملے۔ آیت کریمہ بھی آپ نے سن لیا، آیت کریمہ کا ترجمہ بھی سن لیا، مقصد روزہ بھی آپ نے جان لیا۔ یہ روزہ اس لیے فرض کیا گیا کہ تمہیں تقوی کی دولت ملے۔ جب پچھلی کو بات بھی ساری کی ساری توجہ میں رہے، یہ انسان اپنے ذاتی معاملات میں اتنا حریص ہے، نتیجہ مرضی کا نہ ملے نا تو وجہ تلاش کرنے کی طرف نکلتا ہے، اور باقاعدہ سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے جب تک وجہ سامنے نہ آئے نا نتیجہ کیوں نہیں نکلا، یہ چپ کر کے بیٹھتا نہیں۔ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ بعض اوقات اس فیلڈ کے ماہرین کے ساتھ بیٹھ کر میٹنگ ارینج کرتا ہے، بیٹھتا ہے، گپ شپ کرتا ہے، بات چیت کا سلسلہ کرتا ہے، میں نے یہ کیا، اتنے اسباب کیے، اتنی تگو دو کی، سب کچھ کرنے کرانے کے بعد بھی نتیجہ نہیں ملا۔ تو روزے کی فضیلت کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون۔ قرآن کہتا ہے یہ روزہ اس لیے تم پر فرض کیا گیا تاکہ تمہیں تقوی کی دولت ملے۔ اب جتنے یہاں بیٹھے ہوئے نا سارے اپنے ذات پر غور کریں، اور میں مدنی چینل کے ناظرین کی خدمت میں بھی عرض کروں گا، آپ بھی جائزہ لیجئے، میری عمر اس وقت کتنی ہے، اس کو دیکھ لیا جائے، اور کس عمر میں مجھ پر روزہ فرض ہوا تھا اس کو دیکھ لیا جائے۔ اب فرض کیجئے کہ 15 سال کی عمر میں بالغ ہوا، اور 15 سال کی عمر میں مجھ پر روزہ فرض ہوا، اور اس وقت میری عمر ہے 30 سال، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے 15 سال ہو گئے روزے رکھتے ہوئے۔ 15 سال، جب 15 سال ہو گئے روزہ رکھتے ہوئے، مجھے تقوی کی دولت ملی، میرا تقوی کا مسافر بنا؟ کیا واقعی خشیت الہی اور خوف خدا بندی میرا مقدر بنا؟ اگر تو ایسی صورت ہے کہ تقوی کی دولت میسر آئی تو میں سب کی خدمت میں گزارش پیش کروں گا کہ اس اجتماع سے فراغت کے بعد نماز عشاء ادا کریں گے نا، تو نماز عشاء کی ادائیگی میں شکرانے کے 2 نوافل لازمی ادا کیجیے گا۔ 15 سال ہو گئے روزہ رکھتے ہوئے، اگر تقوی کی دولت نہیں ملی، چلے اس سے آگے والے دیکھ لیں، ہمیں 60 سال والے، 50 سال والے، 70 سال والے، یا اس سے بھی کم و بیش عمروں والے یہاں موجود ہوں گے۔ مجھے 30 سال ہو گئے روزے رکھتے ہوئے، 35-40 سال ہو گئے روزے رکھتے ہوئے، تقوی کی دولت ملی یا نہیں ملی؟ اگر تقوی کی دولت نہیں ملی تو وجہ تلاش نہ کی جائے۔ کیوں؟ مسند امام احمد کی حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ذکر فرمایا،
میرے آقا فرماتے ہیں بہت سے روزہ دار ایسے ہیں جنہیں اپنے روزوں سے بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا. روزہ بھی رکھتے چلے جا رہے ہیں لیکن روزے میں بھوک اور پیاس کے علاوہ کوئی چیز ان کے حصے میں نہیں آئی. صبح سے لے کر شام تک بھوکے، صبح سے لے کر شام تک پیاسے، لیکن مقصد حاصل نہیں ہوا. جب مقصد نہیں ملا تو وجہ تلاش کی جائے. وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ روزہ یہ کھانے پینے اور خواہشات سے رکنے کا نام تو ہے، لیکن کتنی ہی چیزیں اس طرح کی ہیں جو روزے پر اثر انداز ہوتی ہیں. روزہ رکھا ہوا ہے حرام کما رہا ہے، روزہ رکھ کے جھوٹ بول رہا ہے، روزہ رکھ کے غیبتیں کر رہا ہے، چل روزہ رکھا ہوا ہے چگلیاں کھا رہا ہے، روزہ رکھ کر ملاوٹ کا مال بیچتا چلا جا رہا ہے، روزہ رکھا ہوا ہے گالی گلوچ کا سلسلہ زبان پر ہے. روزے والی کیفیت میں مار دھاڑ اکھاڑ پچھاڑ اور پتہ نہیں کس کس طرح کے معاملات کو لگاتار لے کے چلتا چلا جا رہا ہے. روزہ ہے لیکن گناہ کا سلسلہ بھی عروج پر ہے. یہ کھانے پینے سے رک گیا لیکن رب کی نافرمانیوں کا سلسلہ ترک نہیں کیا. روزہ ہے، حالت روزہ میں اس نے کوئی نماز ادا نہ کی ہو. تو اب بتائیے کہ کیا یہ گناہوں کا سلسلہ جو بڑھتا چلا جا رہا ہوگا کیا اس کے روزے پر اثر انداز نہیں ہوگا؟ بات سیدھی سی ہے جو میں نے آپ سب کے سامنے عرض کی ہے کہ قرآن پاک نے بالکل واضح الفاظ میں یہ بات ذکر فرمائی، لعلکم تتقون. یہ روزہ اس لیے تم پر فرض کیا گیا تھا کہ تمہیں تقوی کی دولت ملے. یہ پہلا مقام ہے قرآن کا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا. آئیے اگلی آیت کریمہ کے حصے کی طرف بڑھیں. اگلی آیت کریمہ ہے 21ویں پارے کی پہلی آیت کریمہ، اور یہ آیت کریمہ ہے سورۃ العنکبوت کی، سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 55. اس کا جز آپ کے سامنے تلاوت کر رہا ہوں. اللہ تعالی جل جلالہ نے ارشاد فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز کے بارے میں بات ہو رہی ہے. یہ جو نماز ہے نا، یہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے بچاتی ہے. قرآن کہہ رہا ہے نماز بے حیائی اور برے کاموں سے بچاتی ہے. کیا ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے ایسے بھی یہاں موجود ہو کہ وہ بالغ ہونے سے پہلے نمازی ہیں، بالغ بعد میں ہوئے، نماز بعد میں فرض ہوئی، یہ پہلے سے نماز پڑھتے چلے آ رہے ہیں. چلے بعد میں نماز کا سلسلہ شروع ہوا، جو پچھلی نمازیں تھی وہ ہو سکتا ہے قضا کر لی ہو. سال ہاں سال بیت گئے نماز پڑھتے ہوئے، کیا میری نماز نے مجھے بے حیائی اور برے کام سے بچایا؟ قرآن ارشاد فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. یہ نماز بے حیائی اور برے کام سے بچاتی ہے. قرآن کی بات غلط نہیں ہو سکتی. قرآن نے کہہ دیا یہ نماز بے حیائی اور برے کام سے بچاتی ہے تو یہ بالکل 100% درست ہے کہ نماز بے حیائی اور برے کام سے بچاتی ہے. میری نماز نے مجھے کیوں نہیں بچایا؟ بعض اوقات لوگوں کی زبان پر آتا ہے یار یہ کیسا عجیب آدمی ہے، نماز بھی پڑھتا ہے جھوٹ بھی بولتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے دھوکہ بھی دیتا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہوتا ہے لیکن کبھی خالص چیز اس کی دکان سے کبھی ملی نہیں ہے، ملاوٹ والا مال بیچتا ہے. نماز بھی پڑھتا ہے اور لوگوں کے ساتھ فراڈ بھی کرتا ہے. بعض اوقات یہ جملے لوگوں کی زبان پر آتے ہیں. ہم دائیں بائیں آگے پیچھے کسی کے بارے میں کوئی تبصرہ کرنے کے لیے نہیں نکلتے. ہم کسی کو کھنگالنے یا کسی کے معاملات کا جائزہ لینے کے لیے آگے نہیں بڑھتے، لیکن ہر ایک کو اپنا جائزہ تو لینا چاہیے نا. ہر ایک کو اپنے معاملات کی طرف تو دیکھنا چاہیے. میں اپنی ذات کو دیکھوں، آپ اپنی ذات کو دیکھیں. میرے مدنی چینل کے ناظرین آپ اپنے معاملات پر غور کرتے چلے جائیے. میں نماز پڑھ رہا ہوں، میری نماز نے مجھے بے حیائی اور برے کام سے کیوں نہیں بچایا؟ جو ابتدا بات آپ کے سامنے میں نے عرض کی ہے وہ ابتدائی بات یہ تھی کہ مقصد حاصل نہیں ہوا نا، وجہ تلاش کرو. نتیجہ نہیں ملا، وجہ تلاش کی جائے. میں نماز پڑھ رہا ہوں لیکن میری نماز نے مجھے بے حیائی اور برے کام سے کیوں نہیں بچایا؟ وجہ کیا ہے؟ جب وجہ تلاش کرنے کی طرف نکلیں گے نا تو کچھ عجب نہیں ہے کہ جب وجہ تلاش کرنے کی طرف ہم نکلے تو اپنے سامنے یہ چیز آئے کہ جیسی نماز پڑھنی چاہیے تھی میں نے آج تک ویسی نماز پڑھی نہیں. میرا نماز پڑھنے کا وہ سلسلہ آج تک ہو ہی نہ سکا. میں آپ کے سامنے سورۃ المؤمنون کی دوسری آیت کریمہ اگر تلاوت کروں،
اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ایمان والوں کا تذکرہ کیا، اور ایمان والوں کی بات ذکر کرتے ہوئے قرآن ارشاد فرماتا ہے الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یہ ایمان والے اپنے نمازوں میں گڑ گڑانے والے ہوتے ہیں، خشوع کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں۔ چاہے اسی آیت کریمہ کو پیش نظر رکھتے ہوئے نا اب اپنے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضری دیجیے۔ میرے محبوب کی کئی نمازوں کی یہ کیفیتیں ذکر کی گئی کہ جب حضور نے نماز شروع کی نا اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کی، چشمان مبارکہ سے مبارک آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہنے لگے۔ یہ اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا منظر ہے۔ ایسی ایسی کیفیتیں بھی ذکر کی گئی کہ نماز کا سلسلہ بھی جاری ہے اور مبارک آنکھوں سے آنسوؤں کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ یہ ہے کیفیت نماز۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ، اگر ان کی ذوات مبارکہ اور ان کی مبارک شخصیات کو دیکھا جائے نا، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے بارے میں ذکر کیا جاتا ہے کہ جب آپ قیام کی حالت میں ہوا کرتے تھے نا تو یوں لگتا تھا جیسے کسی نے پاؤں پہ میخ گاڑ دی، ذرہ برابر آگے پیچھے ہونے والا یا کسی قسم کی کوئی حرکت و سکنت والا کو سلسلہ ہوتا ہی نہیں تھا۔ بڑا مشکل کشا شیر خدا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے تعلق سے یہ بات ذکر فرمائی گئی کہ جب بڑا مشکل کشا نماز ادا کرنے کے لیے بڑھتے نا تو ابھی نماز شروع نہیں ہوتی تھی آپ کے چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا، چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا۔ جب خدمت اقدس میں عرض کی جاتی حضور ابھی تو نماز شروع ہی نہیں ہوئی، یہ نماز سے پہلے کی یہ کیفیت کیوں؟ تو مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا جواب سنی۔ آپ ارشاد فرمایا کرتے تھے میں اس امانت کی ادائیگی کے لیے بڑھ رہا ہوں کہ یہ امانت آسمانوں، زمین اور پہاڑوں پر پیش کی گئی تو انہوں نے اس کے قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ یہ امانت بڑی وزنی امانت، جب یہ تصور کرتا ہوں نا میں کس بارگاہ میں حاضری کے لیے آگے بڑھ رہا ہوں، میری کیفیت بدل جاتی، چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا۔ کیا کبھی نماز پڑھنے سے پہلے ہمیں کوئی ایسا خیال آیا میں کس بارگاہ میں حاضری کے لیے جا رہا ہوں؟ میرے مولا تیرا فضل، تیرا کرم، تیرا احسان، الہ العالمین، تیرا جتنا شکر ادا کروں وہ کم ہے۔ تو نے اپنی بارگاہ میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی، یا اللہ تیرا کرم ہے، میرے مولا تیرا احسان ہے، الہ العالمین میں کس زبان سے تیرا شکر ادا کروں؟ اپنی بارگاہ میں جھکنے کی توفیق عطا فرمائی۔ کبھی کوئی ایسا خیال آیا ہو اور اسی خیال ہی میں نماز شروع ہوئی ہو، اسی خیال میں نماز پوری ہو گئی؟ میرے رب کا مجھ پر کتنا کرم ہے، مجھے اپنی بارگاہ میں جھکنے والوں میں شامل کیا۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے تعلق سے ذکر کیا جاتا ہے اب جب قیام کی حالت میں ہوا کرتے تھے نا یوں لگتا تھا جیسے کوئی ستون کھڑا، کوئی حرکت نہیں، کوئی آگے پیچھے کے خیال، کوئی آگے پیچھے ظاہری اعتبار سے ہونے کا سلسلہ نہیں۔ اور کئی صحابہ کے بارے میں امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات ذکر فرمائی کہ جب یہ حضرات نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں نا تو بعض اوقات اس طرح کی صورت ہوتی تھی کہ پرندہ آ کے سر پہ بیٹھ جاتا۔ یہ کیفیتیں تھیں ان حضرات کی۔ ہمارے نماز کی کیفیت کیا ہے؟ آئیے میں آپ کو بارگاہ نبوی میں لے کے چلتا ہوں۔ مسجد نبوی شریف ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما۔ ایک صاحب آئے، انہوں نے آ کر نماز ادا کی، نماز پڑھی نا، نماز پڑھنے کے بعد نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ جب آقا کی بارگاہ میں پہنچے نا تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے ارجع فصلی فإنک لم تصل، جاؤ جا کر دوبارہ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ ابھی نماز ادا کر کے آئے، ابھی سلام پھیرا اور حاضر بارگاہ اقدس ہوئے، حضور فرماتے تو نے نماز نہیں پڑھی، جا کر نماز ادا کرو۔ جب وہاں ان حضرات کے ہاں کوئی اس طرح کے سلسلے نہیں ہوا کرتے تھے، حضور کیسی بات کرتے ہیں، ابھی تو نماز پڑھی ہے، اس سے پوچھیں اس سے پوچھیں، اتنے گواہ میرے پاس موجود ہے، آپ نے ایسے فرما دیا میں نے نماز نہیں پڑھی۔ وہاں چونکہ چنانچہ اگر مگر اور اس طرح کے سلسلے حضرات کے ہاں نہیں ہوا کرتے تھے۔ میرے آقا نے فرمایا نماز نہیں پڑھی
یہ اٹھے اور جا کر دوبارہ نماز پڑھنا شروع کر دیا۔ نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد حاضر بارگاہ اقدس ہوئے۔ جب دوبارہ سرکار کی بارگاہ میں آئے نا تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصل، جاؤ جا کر نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ دوبارہ جب یہ بات ذکر کی گئی نا، یہ اٹھے اور جا کر دوبارہ پھر نماز پڑھنا شروع کر دیا۔ نماز پوری ہوئی، حاضر بارگاہ ہوئے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پھر وہی بات فرمائی۔ جب تیسری مرتبہ ایسا ہوا نا تو اب خدمت اقدس میں عرض کرتے ہیں آقا آپ کے فرمانے پر 2 مرتبہ تو نماز پڑھی ہے، یہ 2 مرتبہ نماز ادا کرنے کے بعد بھی حضور پھر فرماتے تو نے نماز نہیں پڑھی، جا کر نماز پڑھو، تو آقا وجہ کیا ہے؟ ابھی جو بات آپ کے سامنے چل رہی ہے وہ یہی ہے نا، وجہ تلاش کی جائے۔ مقصد پورا نہیں ہوا تو وجہ کیا ہے؟ وجہ تلاش کی جائے۔ حضور وجہ کیا ہے مجھے بتا دیا جائے، میری نماز میں کون سی غلطی ہے، میں اس غلطی کو دور کر کے پھر نماز پڑھ دوں۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں وجہ معلوم کی نا تو میرے آقا نے تعدیل ارکان کا فرمایا۔ تعدیل ارکان یعنی نماز کو ٹھہر ٹھہر کر سکون، اطمینان اور قرار کے ساتھ ادا کرنا۔ تعدیل ارکان واجب ہے، ٹھہر ٹھہر کر نماز ادا کرنا یہ ضروری ہے۔ جائزہ لیجئے، میری نماز نے مجھے بے حیائی اور برے کام سے نہیں بچایا، وجہ کیا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں میری نماز میں ٹھہراؤ نہ ہو، میں نماز تو پڑھ رہا ہوں لیکن بڑی تیزی میں، اتنی تیزی میں نماز پڑھنے کا سلسلہ ہو رہا ہو کہ ارکان صحیح انداز میں ادا ہی نہ ہوتے ہیں۔ غور کیجئے، جائزہ لیجئے۔ جب بعض اوقات ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ ایک آدمی نماز پڑھنے کے لیے آئے، کھڑے ہوئے، اب پتہ نہیں کتنی جلدی انہوں نے ثنا پڑھی، سورہ فاتحہ پڑھی، 7 سورت ملائی، کوئی سمجھ نہیں آتی، عقل حیران ہوتی ہے اتنی تیزی میں کیسے پڑھی جا سکتی، لیکن پڑھنے والا پڑھ کے نکل گیا، اس نے وہ قرات پوری کی۔ یہ سب پڑھنے پڑھانے کے بعد یہ رکوع میں گیا، جو ہی رکوع میں گیا نا، اب رکوع میں بھی پورا جانے کا سلسلہ ہوا یا نہیں ہوا، ہر ایک غور کر لے، پورا رکوع ہوا یا نہیں ہوا۔ یہ یوں آئے، یہ قیام کی حالت میں تھے، قیام کی حالت میں بس تھوڑا سا نزاکت کے ساتھ جھکے، حد رکوع تک پہنچ گیا، تھوڑا سا نزاکت کے ساتھ جھکے۔ اب بعض اوقات ہو سکتا ہے ذہن میں آتا ہو کہ پیچھے جا کے پھر نیچے ہی تو آنا ہے، تو سیدھا ہو کے نیچے جانے کی بجائے یہیں سے ٹھا کر کے نیچے چلے گئے۔ جبکہ اگر غور کیا جائے نا تو یہ رکوع ہے نا، رکوع کے بعد کھڑا ہونا، اس کو باقاعدہ سے شریعت مطہرہ نے ایک نام دیا۔ یہاں کے حاضرین ماشاءاللہ آپ میں سے ایک تعداد ہے جو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہے۔ دعوت اسلامی میں باقاعدہ سے نماز سکھانے کے لیے پورے کورسز کروائے جاتے ہیں۔ فیضان نماز کورس 7 دن کا اپنے ہاں ہوتا ہے، جس میں نماز کیسے پڑھنی ہے یہ باقاعدہ سے سکھایا جاتا ہے۔ یہ رکوع تھا، رکوع سے کھڑے ہوئے تو شریعت مطہرہ نے اس کو نام دیا قوما۔ ایسے ہی الگ نام دیا گیا نا۔ اگر یہ کرنا ہی نہیں تھا اور رکوع کے بعد کھڑا ہی نہیں ہونا تھا، شریعت نے الگ سے نام کیوں دیا؟ شریعت مطہرہ باقاعدہ اللہ کے ایک نام اس عبادت کو دے رہی ہے، اور اس رکن کا، اس حصے کا الگ نام رکھا گیا، یہ قوما ہے۔ چاہیے صاحب رکوع میں گئے، رکوع سے سیدھا کھڑے ہونے کے بجائے سیدھے سجدے میں چلے گئے، جو ہی سجدے میں گئے نا، اب وہ 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا یا کیا ہوا کوئی سمجھ نہیں آئی، یہ جو ہی سجدے میں گئے ناک کی نوک زمین پہ لگتے ہی ایک دم واپس آئے، جیسے وہ کرنٹ والی کیفیت نہیں ہوتی، یہ جو ہی نیچے گئے نا، ناک کی نوک زمین پہ لگی، ایک دم واپس آئے، اور واپس آتے نا بس تھوڑا سا اوپر اٹھے تھے، ساتھ پھر سجدہ۔ 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا، اسے بھی شریعت مطہرہ نے الگ نام دیا، اسے جلسہ کہا جاتا ہے۔ 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو، اگر یہ بیٹھنا ہی نہیں تھا شریعت نے الگ نام کیوں دیا؟ ہے سوچنے کی بات، اسے بار بار سوچ۔ چاہے رکوع کے بعد کھڑے ہونے کو باقاعدہ شریعت نے الگ نام دیا، اور 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو شریعت مطہرہ نے الگ نام دیا۔ اگر یہ کرنا ہی نہیں تھا شریعت نے الگ نام کیوں دیا؟
ہر ایک اپنی نماز کا جائزہ لے، ہر ایک غور کرے میں نماز کس انداز میں پڑھ رہا ہوں، میری کیفیت کیا ہے۔ چاہے اس میں بھی اگر میں تھوڑی سی توجہ آپ کو دوبارہ دلاؤں نا، جو انداز ہمارے دین نے ہمیں نماز کا دیا، آپ اس کو سامنے رکھیے۔ ایک آدمی رکوع میں گئے، رکوع میں جا کے نا باقاعدہ رکوع میں پہنچ کے اب یہ 3 مرتبہ پڑھے سبحان ربی العظیم، سننا 3 مرتبہ ہے نا، یہ 3 مرتبہ پڑھا سبحان ربی العظیم۔ 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد اب یہاں سے یہ اٹھے سمیع اللہ لمن حمیدہ۔ جب سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنے کے بعد جب کھڑے ہوئے، چاہیے کہتے کہتے کھڑے ہوئے، اب کہا گیا اے نماز پڑھنے والے اب تو پڑھ ربنا لک الحمد۔ جب سمیع اللہ لمن حمیدہ پڑھا، اس کے بعد جب یہ پڑھے گا نا ربنا لک الحمد، تو یہ کوما ہو گیا۔ جو رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونا تھا نا وہ کھڑا ہونا پایا گیا۔ اب یہ سجدے میں جائے، چاہے یہاں تھے سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد کیسے پڑھا ہوگا اور کیسے اتنی جلدی رکوع میں چلے گئے، غور کر لیجئے۔ چاہے اس میں بھی شریعت مطہرہ نے ہمارے سامنے جو انداز رکھا، دیکھو ربنا لک الحمد پڑھا ٹھیک ہے، لیکن بہتر پتہ ہے کیا ہے، تم پڑھو ربنا ولک الحمد، ربنا ولک الحمد۔ اور اس میں بھی بہترین یہ ہے کہ تم پڑھو اللہم ربنا ولک الحمد۔ ٹھیک ہے، بہتر ہے، بہترین ہے۔ تو جب تمام تر معاملات میں ہم بہتر سے بہترین کا سفر کرتے ہیں، یہاں بہتر سے بہترین کا سفر کیوں نہیں؟ تو ربنا لک الحمد کی بجائے ربنا ولک الحمد پڑھیے، اور اس سے بھی بہتر یہ ہے اللہم ربنا ولک الحمد پڑھیے۔ اور میرے مدنی چینل کے ناظرین اور یہاں کے حاضرین، آپ سب کی توجہ چاہوں گا، میرے آقا کا ایک عمل مبارک اور بھی ذکر کیا گیا، اگرچہ اس کو مستحب کا درجہ ذکر کیا گیا، وہ پڑھے تو ٹھیک، نہ پڑھے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن تعدیل ارکان، نماز میں ٹھہراؤ، یہ تو لازمی ہے نا۔ اللہم ربنا ولک الحمد پڑھا، اس کے بعد کلمات حدیث میں ذکر کیے گئے حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ بعض اوقات ایک جملہ آپ نے سنا ہوگا، یار نماز پڑھتا ہوں زندگی میں سکون نہیں، یہ جملہ ہو سکتا ہے آپ نے سنا ہو، نماز بھی پڑھتا ہوں سکون نہیں ہے، نماز بھی پڑھتا ہوں سکون نہیں ہے، تلاوت قرآن بھی کرتا ہوں سکون نہیں، یہ جملے ہو سکتا ہے آپ نے سنے ہیں۔ جب نماز پڑھ کر سکون نہیں ملا نا، تو سکون کے ساتھ نماز پڑھ کے دیکھ لو، سکون کے ساتھ نماز پڑھ کے دیکھ لو، سکون، اطمینان، چین، قرار کے ساتھ نماز پڑھو گے نا، اللہ کی رحمت سے امید ہے اس عبادت کی لذت بھی نصیب ہوگی اور تمام تر معاملات میں چین، سکون اور قرار بھی نصیب ہوگا۔ مزے لے لے کر رب کی عبادت کیجیے، سکون، اطمینان اور قرار کے ساتھ رب کی بندگی بجا لائیے۔ اب اطمینان کے ساتھ نماز پڑھے نا، آپ 5 نمازوں کا حساب لگائیے کتنا ٹائم لگے گا، 5 نمازوں کا حساب لگا لیجیے۔ 4 رکعات فجر کی ہوئی، ظہر کی 12، 8 عصر کی، 7 مغرب کی، 17 عشاء کی۔ اب ان ساری کی ساری رکعات کا حساب لگائیے، اب سکون کے ساتھ نماز ادا کریں نا، تو بڑے مزے لے لے کر بھی نماز ادا کریں تو آپ کا 1.5 سے 2 گھنٹے کا وقت لگے گا۔ یہ بھی بہت زیادہ اطمینان کے ساتھ بات کرو، چلے 1.5 گھنٹہ فرض کیجیے، 1.5 گھنٹہ آپ کا لگا 5 نمازیں ادا کرنے میں، 24 گھنٹے، کیا ان 24 گھنٹوں میں رب کی بندگی بجا لانے کے لیے جو تھوڑا سا وقت ہے وہ بھی سکون کے ساتھ دینے کے لیے نہ پڑھو؟ جگہ 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 بندہ بیٹھ کر شکوے شکایت کر رہا ہوتا ہے، یہ مصیبت آ گئی، وہ مسئلہ آ گیا، یہ دکھ آ گیا، وہ پریشانی آ گئی، میں اتنی ٹینشن میں ہوں، میں تمہیں کیا بتاؤں میرے معاملات کس طرح کے۔ کتنے ہی اس طرح کے جو ڈاکٹرز کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں، ڈاکٹر صاحب کوئی سمجھ نہیں آ رہی، زندگی میں سکون نہیں، گھبراہٹ ہے، خوف ہے، ٹینشن ہے، یوں لگتا ہے ابھی کچھ ہونے والا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے؟ یہ ٹیسٹ لکھ کے دے رہا ہوں، کروا کے لے آؤ۔ ٹیسٹ کروا لیے، ٹیسٹ کروانے کے بعد جواب ملا کہ جناب وہ ظاہری طور پر تو کچھ بھی نہیں آ رہا، مرض کچھ بھی نہیں ہے، بس یہ 2 ہفتے کی میڈیسن دے رہا ہوں، یہ استعمال کریں، 2 ہفتے کے بعد دوبارہ چیک کروا لیں۔ چل نکلے ہی کچھ نہیں، چیک کیا کروانا ہے؟ کچھ بھی نہیں آیا، کسی ٹیسٹ میں کوئی چیز سامنے نہیں آئی، 2 ہفتے کے بعد دوبارہ میڈیسن لینے کے لیے آ جانا۔
یہ دوائیاں کھاتا رہے گا لیکن رب کی بارگاہ میں جھکنے کے لیے نہیں آئے گا. اب غور کیجئے گا, ہاں باقاعدہ سے غور کر لیجئے گا, اور جس طرح چاہے جائزہ لے لیجئے گا. سکون کے ساتھ نماز ادا کرنے والے, پنجگانہ نماز ادا کرنے والے, ان میں آپ کو ٹینشن کے مریض کم نظر آئیں گے. اس طرح کی میڈیسن استعمال کرنے والے اور پریشانیوں میں, اس طرح کی پریشانیوں میں گرفتار, یہ لوگ آپ کو کم نظر آئیں گے. میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات ذکر کی تھی نا, کہتے ہیں در در دی در در نالوں در بن جا ایک دردا. یہ جگہ جگہ جا کے در در سنتا رہے گا نا, تو بس ایک بارگاہ میں جھکنا شروع کر دے, احکام الحاکمین کی بارگاہ کے ساتھ تعلق مضبوط کر لے, تیرے سارے مسئلے حل ہوتے چلے جائیں گے, اللہ کی رحمت شامل حال ہوگی. تو سکون کے ساتھ نماز پڑھیے, اطمینان کے ساتھ نماز ادا کیجیے, اور رب کی بندگی بجا لانے کے لیے بڑی محبت کے ساتھ آگے بڑھتے چلے جائیے. میں ایک نماز کا انداز ہے, عبادت کا ایک انداز ہے جو میرے آقا نے ذکر کیا, اس کی طرف بھی آپ کی توجہ دلاتا چلوں. میرے آقا پتہ کیا فرماتے ہیں؟ میرے حضور فرماتے ہیں ان تعبد اللہ کأنک تراہ, رب کی بندگی ایسے بجا لاؤ گویا تم اس کا دیدار کر رہے ہو. اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا تم رب کو دیکھ رہے ہو. فإن لم تكن تراک فإن لم تكن تراہ فإنه یراک. میرے حضور جانتے ہیں کہ یہ تصور اتنا آسان نہیں ہے. بندہ نماز پڑھنا شروع کرے اور ساتھ ہی خیال آئے میں تو رب کے جلوے دیکھ رہا ہوں, میں تو انوار و تجلیات ذات باری تعالیٰ کا مشاہدہ کر رہا ہوں. ہم جیسے گندے بندے اور اتنا پاکیزہ تصور کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے آقا فرمان لگے فإن لم تكن تراہ, اگر تو ایسا نہ کر سکے نا تو ایک تصور اور کر لے, ایک اور خیال ہے اس کی طرف بڑھ جا. وہ خیال پتہ کیا ہے؟ فإنه یراک, اللہ تجھے دیکھ رہا ہے, اللہ تجھے دیکھ رہا ہے. اب بتائیے اس تصور کے ساتھ میں نے نماز پڑھنا شروع کی, اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ دیکھ رہا ہے. جو ہی اللہ اکبر کہا نا ساتھ ہی تصور آ گیا, اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ دیکھ رہا ہے. بعض اوقات ہمارے ساتھ ایک مسئلہ پیش آتا ہے, نماز شروع کی نا, اب تھوڑا سا آگے بڑھے, ساتھ ہی اب ایک خیال یکدم دل میں آتا ہے, یار پتہ نہیں دو ہوئی ہیں کہ تین ہوئی ہیں. اب اندر اندر یہ ایک سلسلہ چل رہا ہوتا ہے, دو ہوئی ہیں, نہیں تین ہوئی ہیں, نہیں یار دو ہوئی ہیں, نہیں دو نہیں تین ہوئی ہیں. اب یہ نماز کے دوران ہی سلسلہ چل رہا ہوتا ہے, دو کے تین, دو کے تین, تین کے دو, کبھی دو کبھی تین, کبھی دو کبھی, اب اسی تصور میں آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے. اب بتائیے اس کیفیت میں نماز والا وہ لطف اور کیف اور سرور کیسے ہوگا؟ جو ہی اللہ اکبر کہا نا سارے خیالات بھی ساتھ آنا شروع ہو گئے. صبح کہیں گئے تھے, کسی سے کوئی میل ملاقات کا سلسلہ ہوا تھا, سامنے والے نے کوئی بات کر دی تھی, موقع پر میرے پاس کوئی جواب نہیں آیا, لیکن اب نماز میں بات ہو رہی ہے اور نماز میں وہ سارا تصور آ رہا ہے. اب اگر آمنا سامنا ہوا نا, وہ یوں کہے گا میں یوں کہوں گا, وہ یہ بات کرے گا میں یہ جواب دوں گا, اس نے اگر یوں کہا میں یوں کہوں گا. نماز میں یہ سارا سلسلہ چل رہا ہے, نماز ہی میں یہ سوچتا چلا جا رہا ہے. گھر والوں نے آتے ہوئے کچھ کہا تھا, نماز سے واپسی پر یہ سودا لے آئیے گا. اب نماز کے دوران ہی سوچتا چلا جا رہا ہے کس دکان سے لوں, فلاں نہیں اس کا ریٹ ٹھیک نہیں, وہ نہیں اس کے پاس معیاری چیزیں نہیں. نماز کے دوران ہی یہ سارے سلسلے چل رہے ہیں. تو یہ کیسی نماز ہوگی؟ خیالات کی دنیا ہی میں نکلتا چلا جا رہا ہے. اسی کا نتیجہ ہوتا ہے پتہ نہیں دو پڑھی ہیں کہ تین پڑھی ہیں. جب تصور کیجئے جو ہی اللہ اکبر کہا نا ساتھ ہی خیال آیا اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ دیکھ رہا ہے, تو کیا کوئی دائیں بائیں آگے پیچھے کا خیال آئے گا؟ جو ہی خیال آنے لگے گا نا یہ خود اپنے آپ کو روکے گا, کدھر جا رہا ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ دیکھ رہا ہے. قیام میں بھی یہی تصور, رکوع میں بھی یہی تصور, سجدہ بھی اسی تصور کے ساتھ ادا کیا, اور اسی تصور کے ساتھ نماز ادا کرنے کا سلسلہ جاری ہو ساری. یہ تصور جمانے کے لیے بھی کچھ نہ کچھ مشق کرنی پڑے گی. ابتدا میں اس طرح کا سلسلہ ہو سکتا ہے کہ ایک نماز میں تصور آیا اگلی میں نہیں آیا, ایک رکعت میں آیا اگلی میں نکل گیا, ابتدا میں ہو سکتا ہے. لیکن اپنے آپ کو اگر اس تصور کی طرف لے کر آئے, اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ دیکھ رہا ہے,
اس تصور کے ساتھ نماز ادا کرے گا نا، یہ دائیں بائیں آگے پیچھے کے خیالات اس کے قریب بھی نہیں آئے گا۔ کیسا لطف ہوگا نماز ادا کرنے کا، کیسا مزہ ہوگا، اور کیسے سکون والے انداز میں یہ نماز ادا کر رہا ہوگا کہ جس رب کی بندگی بجا لا رہا ہوں نا، وہ رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ الم یعلم بان اللہ یرا، کیا نہیں جانا اللہ دیکھ رہا ہے۔ اس تصور کے ساتھ نماز پڑھتا ہوا آگے بڑھتا چلا جا۔ آپ نے ہو سکتا ہے کبھی مشاہدہ کیا ہو اور آپ نے کبھی دیکھا ہو کہ مٹی کا ڈھیلا ہے نا، اس پر اگر 2-4 قطرے پانی کے ٹپکیں اس کا کچھ بھی نہیں بگڑتا۔ حالانکہ یہ مٹی کا ڈھیلا کوئی مضبوط نہیں ہوتا، یہ اتنا نرم ہے، آپ نے مٹھی میں لے کے مٹھی دبائی نہ مٹی بکھر گئی، یہ کیفیت ہوتی ہے۔ چند قطرے اس پر پانی کے ٹپکے اس کا کچھ بھی نہیں بگڑا۔ اور اگر مضبوط پتھر ہو، چٹیل پہاڑ کا پتھر ہو، اس پر قطرہ ٹپک رہے اور مسلسل قطرے ٹپکتے چلے جا رہے، مسلسل قطرہ قطرہ کر کے ٹپ 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 قطرے ٹپکتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ جو مسلسل قطرات کا ٹپکنے کا سلسلہ جاری ہے نا، آپ دیکھیں گے آج نہیں تو کل اس پتھر میں سوراخ ہو جائے گا۔ یہ جتنا بھی مضبوط کیوں نہ ہو، نرم پتھر ہے، چند قطروں سے اس کا بھی کچھ نہیں بگڑا، اور مضبوط سے مضبوط تر پتھر بھی ہو نا، مسلسل قطرے ٹپکتے چلے جا رہے ہیں، مسلسل قطرے ٹپکتے چلے جا رہے ہیں، ایک دن آئے گا اس میں بھی سوراخ ہو جائے گا۔ ابتداءً تو مشقت کرنی پڑے گی، اس تصور کو لانا پڑے گا، لیکن اس تصور کے ساتھ نماز ادا کرنا شروع کر دی، عادت بن گئی، تو اب کیفیت کیا ہوگی؟ ابتدائی طور پر تو یہ سلسلہ ہوگا کہ نماز میں خیالات غیر دل سے نکلتے چلے گئے، دائیں بائیں آگے پیچھے کا کوئی خیال دل میں نہیں آیا، یہ پہلا فائدہ ہوگا۔ اور اس کے بعد اگلا فائدہ پتہ کیا ہوگا؟ یہ تصور روزانہ چل رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ ابتدائی طور پر یہ نماز کے اندر ہوگا نا، شروع میں نماز میں لانے پہ بھی کچھ نہ کچھ محنت کرنی پڑے گی، لیکن جب یہ تصور جمتا چلا جائے گا نا، روزانہ 1.5 گھنٹہ یا 1.25 گھنٹے جو بھی وقت نماز پنجگانہ ادا کرنے میں لگا، یہ روزانہ 1.5 گھنٹہ ایک ہی تصور ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ جب یہ تصور گہرا ہوتا چلا جائے گا نا، یہ بندہ نماز ادا کر کے مسجد سے باہر نکل رہا ہے، لیکن تصور ساتھ ساتھ، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، یہ تصور ساتھ ساتھ۔ بازار میں گیا، جو ہی کسی اجنبی عورت کی طرف نظر جانے لگی نا، دل میں خیال آیا، نگاہ اٹھنے لگی، ساتھ ہی خیال آتا ہے اللہ دیکھ رہا ہے، میں کیسے نظر اٹھا کے دیکھوں؟ یہ بازار میں بیٹھا ہوا ہے، دکان میں بیٹھا ہوا ہے سودا بیچنے کے لیے، کان میں آواز کسی نے دی، دیکھو دودھ سامنے رکھا ہوا ہے، ایک بالٹی اگر پانی کی ڈال دو، کیا ہے 4 پیسے فالتو آ جائیں گے، ہو سکتا ہے بالٹی کی طرف ہاتھ بھی بڑھ جائے، لیکن یہ تصور آگے بڑھ کے روکے گا، دیکھ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ غیبت کرنے لگے گا، ساتھ ہی تصور روکے گا، گناہ کی طرف بڑھنے لگے، یہ تصور آڑ بنے گا، یہ کسی اور برائی کا ارتکاب کرنے لگے گا، یہ تصور درمیان میں آڑ بنے گا۔ کب تک رب کی نافرمانیاں کرے گا؟ کب تک گناہ کا سلسلہ کرتا چلا جائے گا؟ کب تک اپنے رب کو ناراض کرنے والے کاموں میں یہ مٹھیاں بند کر کے دوڑنے کا سلسلہ جاری رکھے گا؟ دیکھ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ چاہے اس تصور کے ساتھ نماز ادا کرنے کی طرف بڑھا نا، اس تصور نے اسے گناہ سے بچا دیا، اس تصور نے اسے بے حیائی اور برے کاموں سے بچا دیا۔ قرآن نے جو بات ذکر کی تھی وہ کیا تھی؟ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے بچاتی ہے۔ تو نماز بے حیائی سے بچانے والی ہے، برے کاموں سے بچانے والی ہے۔ حاجت اس امر کی ہے کہ ہم صحیح انداز میں نماز ادا کرنے کی طرف آ جائیں، درست انداز میں نماز ادا کرنے کی طرف آ جائیں۔ تو میرے جتنے یہاں کے عاشقان رسول فیضان مدینہ حافظ آباد میں تشریف فرمائے، یہاں والے بھی نیت کریں، اور مدنی چینل پر جتنے عاشقان رسول اس وقت اس بیان میں شریک ہیں، آئیے پہلی نیت ہم سارے یہ مل جل کر کریں کہ آج کے بعد میری کبھی کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے قرآن پاک میں سب سے زیادہ جس عبادت کا تذکرہ کیا ہے نا، سب سے زیادہ جس کا تذکرہ کیا گیا وہ ہے نماز۔
بار 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 جس چیز کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا، نماز. تو آئیے نماز پنجگانہ ادا کریں. 5 ارکان اسلام ہیں. اب 5 ارکان اسلام کا اگر جائزہ لینا، کلمہ، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، یہ 5 ارکان اسلام ہیں. اور یہ وہ ہیں کہ جن کے بارے میں میرے آقا فرماتے ہیں بنی الاسلام علی 5. اسلام کی عمارت ان 5 پہ قائم ہے. رکن ستون کو کہتے ہیں، ارکان اس کی جمع ہے. یہ اسلام کے 5 ستون ہیں: کلمہ، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ. کلمہ شریف کے بارے میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ اسلام کی عمارت میں داخلے کا ایک دروازہ ہے. جس نے کلمہ پڑھا وہ مسلمان ہو گیا. آگے کرنے والے جو کام ہے نا وہ ہیں 4: نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ. حج زندگی میں صرف ایک مرتبہ ہے اور ہر ایک پر نہیں. جسے اللہ نے استطاعت دی ہے صرف اس پر حج ہے، ہر ایک پر حج فرض نہیں. کروڑوں دنیا میں بسنے والے ایسے ہیں ساری زندگی گزار کے چلے گئے، حج فرض نہیں ہوا. حج ہر ایک پر نہیں ہے، اور جس پر ہے زندگی میں ایک مرتبہ. زکوٰۃ ہر ایک پر نہیں ہے، اور جس پر ہے سال میں ایک مرتبہ. جس سال صاحب نصاب ہے زکوٰۃ دے گا. جب 15 سال بھی اگر زکوٰۃ دیے نا، 16واں سال بیچ میں اس طرح کا آیا، اس کے پاس نصاب ہی نہیں ہے، شریعت کا تقاضا بھی نہیں ہے. تو زکوٰۃ ہر ایک پر نہیں ہے، جس پر ہے سال میں ایک مرتبہ ہے. روزہ ہر عاقل بالغ مسلمان پر ہے، لیکن سال میں صرف ایک مہینہ ہے. اور نماز ہر عاقل بالغ مسلمان پر ہے، زندگی میں ایک مرتبہ نہیں، سال میں ایک مرتبہ نہیں، مہینے میں ایک مرتبہ ایسا بھی نہیں، روزانہ. اور روزانہ بھی ایک مرتبہ نہیں، روزانہ بھی 5 مرتبہ. اہم ترین رکن ہے نماز. قرآن پاک نے بار بار اس کا تذکرہ کیا. تو آئیے نیت کرتے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں وہ پڑھتے رہیں گے، استقامت کے ساتھ پڑھتے رہیں گے. اور جو نہیں پڑھتے رہیں انشاءاللہ الکریم آج کے بعد ہماری کبھی کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. اور ایک بڑی پیاری سوچ ہے جو امیر اہل سنت نے ہمیں عطا فرمائی. ہر نماز میں کم از کم ایک کو اپنے ساتھ لے کر آئیے. ہر نماز میں کم از کم ایک کو اپنے ساتھ لے کر آئیے. ذہن بنتا ہو تو اس کی نیت بھی کریں. اس کا ایک بہت بڑا فائدہ پتہ ہے کیا ہے؟ بہت بڑا فائدہ. شیطان ذرا سستی دلاتا ہے، نفس بھی برائی کی راہ کی طرف لے کر بڑھتا ہے. میں روزانہ ایک بار انفرادی کوشش کر کے اس کو نماز کے لیے لے کر آتا ہوں. فجر میں اس کو ساتھ لے لیا، ظہر، عصر، مغرب، عشاء میں اس کو ساتھ لے لیا. روزانہ اس کو بلاتا ہوں، میرے بھائی نماز کا ٹائم ہو گیا. کبھی کال کے ذریعے بلا لیا، کبھی میسج کے ذریعے بلا لیا، کبھی دکان پہ جا کے دعوت دے کر ساتھ لے کے آ گیا. جب میں روزانہ نماز کی دعوت دے کے ساتھ لے کے آ رہا ہوں، اگر اللہ نہ کرے شیطان نے کسی دن مجھے سستی دلائی نا، پہلے روزانہ میں جاتا تھا، آج وہ لینے آ جائے گا. میں نے دیکھا کہ ٹائم ہو گیا اور کافی زیادہ ٹائم ہو گیا، آپ ابھی تک آئے نہیں، تو میں نے سوچا چلو آج میں آپ کو بلانے آ جاتا. تو دوسروں کو سمجھاتے سمجھاتے اللہ کی رحمت سے خود بھی سمجھ آ جائے گی، اور دوسروں کو نیکی کی راہ پہ ساتھ لے کر چلنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم بھی برائی کی راہ سے بچے رہیں گے اور نیکی کی راہ کی طرف بڑھتے رہیں گے. تو امید رکھوں کہ ہر نماز کے لیے کم از کم ایک کو اپنے ساتھ لے کر آئیں گے. اللہ پاک اپنی رحمت سے مالا مال فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.